الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھیے اور بتوں کی گندگی سے لوگوں کو دور کیجیے۔ آج ہماری سورہ المدثر کی آیہ مبارکہ نمبر 5 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے رب کی کبریائی کو بیان کیجیے۔ اور اس کے ساتھ براہ راست جو حکم ہے وہ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، لیکن آپ کے وسیلہ سے اور آپ کے توسل سے جو بالواسطہ خطاب ہے یہ ظاہر ہے اب قیامت تک کے لیے یہ آیات ہیں، ہم سب کے لیے ہیں، ہر پڑھنے والے کے لیے ہیں، تو اس سے باقی لوگوں کو بالواسطہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے رب کی کبریائی کو بیان کیا کیجیے۔ آج کی آیہ مبارکہ میں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے براہ راست خطاب جو ہے وہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور ارشاد ہوا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے کپڑوں کو خوب پاک اور صاف رکھیے۔ اب یہ یاد رکھیے گا، طہارت، نفاست اور نظافت یہ اسلام کو بہت پسند ہے۔ اس بارے میں بہت ساری آیات بھی ہیں، قرآن پاک میں پیچھے گزر بھی آئی ہیں، آپ نے وہاں بھی سنا ان اللہ یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اب ظاہر ہے اس پاکیزگی سے مراد پہلے انسان اپنے ظاہر کو پاک کرتا ہے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھتا ہے، اپنے جسم کو پاک رکھتا ہے، تو ضرور انسان اگر اس میں کوشش میں لگا رہے تو اللہ تعالیٰ اس ظاہری پاکیزگی کو باطن کی پاکیزگی کی طرف بھی بڑھا دیتا ہے۔ اور اگر کسی شخص کا ظاہر بھی پاک نہیں ہے، اس کے کپڑے پاک نہیں ہیں، ناپاک رہتے ہیں، اس کا جسم پاک نہیں رہتا، ناپاک رہتا ہے، تو یقیناً توجہ میری طرف رہے جی، چھوڑیں ان کو، یہ ادھر یہ ڈسٹربنس ہو جاتی ہے مجھے، میں اس طرح کا نہیں ہوں۔ تو وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کپڑے جو ہیں اس کو پاک کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ اب اس پر بے شمار احادیث مبارکہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ سبحان اللہ، اندازہ کیجئے، صفائی، صرف صفائی، یہ جو صفائی ہے یہ کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے النظافت نصف الایمان، نظافت جو ہے یہ جسم کی نظافت، نفاست، فرمایا یہ آدھا ایمان ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس نفاست اور نظافت کو اپنے اوپر اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے آدھا ایمان تو اسی میں عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ اس میں غور کیجئے کہ باقی آدھا ایمان باقی ساری چیزوں میں رہ گیا، اور آدھا ایمان کس میں آ گیا؟ صرف صفائی میں آ گیا۔ اور آپ نے غور کیا ہوگا، انسان یہ کئی بار ہم بھی اس پہ غور کرتے ہیں کہ آپ جناب جب غسل کر لیتے ہیں، نہاتے ہیں، آپ صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، انسان کی طبیعت کتنی تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ ایک فیلنگز ہے، یہ انسان کی ایک جس کو انسان محسوس کرتا ہے۔ اور آپ کے اور ہمارے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کا غسل جو ہے وہ مسنون قرار دیا، اور اس زمانے میں مسنون قرار دیا جب پانی کی بوند بوند کو لوگ پینے کے لیے ترستے تھے۔ اس زمانے کی بات ہے۔ آج یہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، آپ یہاں اور پنجاب میں بیٹھے ہیں جہاں بڑا وافر پانی ملتا ہے، پاکستان کے بھی کئی ایسے علاقے آج بھی ہیں جہاں لوگ چھپڑوں سے پانی پیتے ہیں۔
آج بھی اس وقت تک علاقے ایسے ہیں پاکستان میں. تو اللہ کا تو ہم پہ کرم ہے کہ اب پنجاب کے اندر پورے کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر پانی اتنا وافر نہ ہو. الحمدللہ پورے پنجاب میں وافر پانی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بڑا وافر پانی دیا ہے. ہمیں اس چیز کا اتنا احساس نہیں ہے اور میٹھا پانی ہے یہاں پر پینے کا, نیچے والا زمین والا میٹھا پانی ہے. تو جہاں پر لوگ پینے کے لیے ایک بوند کو ترستے ہوں وہاں یہ فرمانا کہ ہر جمعے کو غسل کرنا یہ مجھے بہت پسند ہے. اس سے اندازہ کیجئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو صفائی کتنی پسند تھی. سبحان اللہ. آپ کتنی صفائی کو پسند فرماتے تھے. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس پرانا ضرور ہوتا تھا لیکن کیا تھا, انتہائی صاف ستھرا ہوتا تھا. سبحان اللہ. تمام سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے. اسی طرح آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین, لباس پرانا ضرور تھا, اس میں پیبند لگے ہوئے تھے, یہ ضرور بات ہے, وہ پیبند لگا ہوا ہوتا تھا, لیکن یہ تھا کہ جس نے لباس پہنا ہوتا تھا بڑا صاف ستھرا پہنا ہوتا تھا. سبحان اللہ. اتنی نفاست تھی. اور اگر کبھی آپ سیرت کی کتابوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان جسم مبارک کے اوپر استعمال ہونے والے لباس کو اگر آپ کبھی غور سے دیکھیں, اس کو پڑھیں, تحریروں کو پڑھیں جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے, اور جو آپ لباس زیب تن فرماتے تھے اس کے بارے میں آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. انسان سوچتا ہے کہ اس زمانے میں, اس دور میں جب یہ حالات تھے, اس دور میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے نفیس و طبع انسان تھے. سبحان اللہ. تو یہ صفائی اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پسند تھی. کیا فرمایا؟ غسل کیا کرو, خوشبو لگایا کرو, اور ساتھ کیا فرمایا؟ مسجد میں آؤ تو پیاز کھا کے نہ آؤ. کبھی غور کیا ان چیزوں پہ؟ کیا وجہ کیا ہے؟ حالانکہ پیاز کھاتے ہم, سبزی ہے, کھائیں اس کو, لیکن فرمایا جب مسجد میں آؤ تو پیاز کھا کے مت آؤ, لہسن کھا کے مت آؤ, وہ چیز استعمال کر کے مت آؤ. کیوں؟ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو, فرمایا کہ تمہاری اس سمیل سے تمہارے بھائی تو ڈسٹرب ہوتے ہی ہوتے ہیں, اللہ کے ملائکہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اب یعنی بتانا کیا تھا, سمجھانا کیا تھا؟ اس طرف سمجھانا تھا کہ اپنے اندر نفاست و نزاکت کو پیدا کرو, اپنے اندر صفائی کو پیدا کرے. اب اسی طرح یہ تو ظاہری صفائی ہے ویسے ہے. اب خدا نخواستہ جسم پر پیشاب کے قطرے لگ جائیں, یہ اللہ کو اتنے ناپسند ہیں, اتنے ناپسند ہیں. کئی لوگ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے. صرف نماز پڑھنی ہے تو نماز والے لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں, باقیوں کا اس کا خیال ہی نہیں ہوتا. اور جیسے آج کل حالات ہے, جب سے یہ اس طرح کا لباس, چست لباس آیا ہے, تو لوگ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں. اور بنیادی طور پر بیٹھ کے کرنے میں حکمت یہ ہے, بیٹھ کر پیشاب کرنے میں حکمت یہ ہے کہ آپ کا لباس پیشاب کے چھینٹوں سے بچ جائے. اسی طرح بیت الخلاء کے سسٹم کچھ اس طرح اب ہو گئے کہ اس میں صفائی کا اس انداز سے خیال نہیں ہے, جو جدید ترین آ رہے ہیں. اب اس میں عذاب کتنا سن لیجیے. امام بخاری کا حدیث پاک لائے اپنی صحیح بخاری کتاب میں. اب لکھتے ہیں کہ ایک دن آپ کے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں کہیں پہ, تو اچانک آپ کا گزر راستے میں قبرستان تھا ایک, وہاں سے ہوا تو آپ کی سواری جو ہے وہ ڈر گئی. سواری ڈر گئی, آپ کی بدک گئی. صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ آج تک اس سواری نے اپنے اوپر سرکار کا اتنا احترام کیا ہے کہ کبھی اس نے ایسا کام نہیں کیا, آج ڈر یہ کیوں گئی, کیا ہوا؟ حضور وسلم نیچے تشریف لائے, صحابہ کا نام بھی اتر گیا, قافلہ رک گیا. آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے یہ میری سواری کیوں ڈری ہے؟ کہا جی اللہ و رسول عالم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا, ہمیں تو نہیں پتا. جو ان کا طریقہ تھا, آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا, اس وجہ سے میری سواری ڈر گئی ہے. اب آپ ایسے اندازہ لگائیں
جس سواری پر حضور سوار ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس سواری کی نگاہ اتنی عظیم ہو جاتی ہے، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، کسی کو پتہ نہیں چلا، سواری کو پتہ چل گیا، اس لیے کہ وہ سواری کسی عام آدمی کی نہیں تھی، وہ سواری تاجدار انبیاء، تاجدار رسل کی تھی۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا ان کو عذاب کسی بڑی چیز میں نہیں ہو رہا، کسی کوئی بڑے گناہ میں نہیں ہو رہا کہ جناب انہوں نے شاید کوئی اور ایسا گناہ کیا ہے، ایک احتیاط نہیں کی اور اس کی وجہ سے آج عذاب میں پھنسے ہو رہے، لیکن فرمایا اس عذاب کے لحاظ سے بہت بڑا برائی والا عمل ہے۔ کیا جی؟ فرمایا یہ والا جو قبر والا ہے یہ پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا، اندازہ کر لیں، پیشاب کے چھینٹوں سے یہ احتیاط نہیں کرتا تھا، اور پیشاب کے چھینٹے اس کے کپڑوں میں پڑ جاتے تھے، پر بس ٹھیک ہے جی چل رہا کام، اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور یہ والا جو ہے یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کی چغلیاں کیا کرتا تھا۔ یہ برائی کتنی ہے آج ہمارے معاشرے میں، بہت زیادہ ہو گئی۔ ایک زمانہ تھا ہم سنتے تھے، ہمارے اساتذہ بتاتے تھے کہ جی عورتوں میں یہ برائی ہوتی ہے، اب تو عورتیں بہت شاید پیچھے رہ گئی، مرد بہت سبقت لے گئے۔ فرمایا ان دو برائیوں کی وجہ سے دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھجور کی ٹہنی لے آؤ، کھجور کی ٹہنی منگوائی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ٹہنی کو پکڑا اور درمیان سے ایسے چیرا، آدھی ٹہنی آپ نے ایک قبر پہ رکھ دی اور دوسری آدھی ٹہنی دوسری قبر پہ رکھ دی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہو جاتی اللہ ان کے عذاب میں تخفیف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، اب اس میں کیا حکمت ہے کہ وہ اپنے سبز ٹہنی جو ہے کھجور کی وہ رکھوائی اور ساتھ یہ فرما دیا جب تک خشک نہیں ہو جاتی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر سر و سبز و شاداب چیز جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو جب تک یہ ہری رہے گی یہ اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، اللہ کے ذکر کی برکت سے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ سبحان اللہ، اب یہاں سے محدثین نے ایک بڑی اہم بات نکالی، وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، قرآن سیکھنے والا ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، فرمایا جب قبر میں اتارا جائے گا تو اللہ اس کو عذاب سے اس لیے محفوظ رکھے گا کہ اللہ کا کلام وہاں قبر میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، یہ قبر سے نجات کا ذریعہ ہے بہت بڑا۔ یہ جو ہم اس وقت بیٹھے ہیں نا جی، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو ہمیں ہر روز یہ نشست قرآن نصیب ہوتی ہے اور درس قرآن نصیب ہوتا ہے ہر روز، یہ بہت بڑا اثاثہ اور ہماری ایک بہت بڑی پونجی ہے جو ہم قبر کے لیے جمع کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اور قرآن پاک سے عشق و محبت اور قرآن کے ساتھ تعلق یہ ایسا ہے کہ آپ کے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن سے اس انداز میں سیکھنے میں سکھانے میں اس سے محبت اور پیار کرتا ہے، قرآن اثر پڑھنا کیا ہے؟ قرآن یہ پڑھنا ہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے اس کو سمجھو، اس پہ عمل کرو۔ قرآن کی تلاوت یہ تھوڑا ہے طوطے کی طرح بس پڑھتے جائیے، قرآن کا اصل پڑھنا تو یہ ہے نا جی، آپ قرآن کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے یہ آپ سے کہہ کیا رہا ہے، یہ اللہ کا کلام آپ سے تقاضا کیا کر رہا ہے، اور پھر اس پر عمل کیا جائے، یہ قرآن کی تلاوت ہے، یہ قرآن کی حقیقی تلاوت ہے۔ اور اگر صرف محض ایسے ہی ہے تو پھر تو فائدہ ہی نہیں تھا، پھر تو عربوں میں کسی اور زبان میں عبرانی میں اتر آتا۔ عربوں میں عربی زبان میں نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ انہیں پتہ چلے ان کی زبان میں۔ قرآن میں کئی جگہ لکھا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اوپر جو قرآن نازل فرمایا بلسان کا آپ کی زبان پر نازل کیا، عربی زبان میں، تاکہ تم سمجھو اور اس سے سیکھو اور عمل کرو اور اپنے آپ کو اچھا انسان بنا لو۔ تو اس لیے یہ قرآن پاک جو ہمیں ایک ایک لفظ، اب یہ دیکھیں نا ایک ایک آیت ہے، دو دو الفاظ ہیں، لیکن اس کے اندر کتنا بحر بے کراں ہے سبحان اللہ، جو ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، اب اتنے ہم یہ لمبا سفر کر کے آئے ہیں، 29 پاروں تک ہم پہنچ گئے ہیں، سورہ مدثر تک 74
آیات مبارکہ تک ہم پہنچ چکے ہیں. آپ بتائیں کوئی دنیا کا ایک ایسا پہلو ہے جو قرآن نے بیان نہیں کیا؟ کوئی ایک ایسا پہلو؟ ہر چیز کو قرآن نے بیان کیا، ہر چیز کو. تو آگے فرمایا گیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کرو، اپنے کپڑوں کو خوب پاک رکھا کرو، صاف ستھرا رکھا کرو، اور اس کے لیے اہتمام کیا کرو. اب یہاں ایک مسئلہ، چونکہ موضوع اس طرح کا ہے، ایک شرعی مسئلہ آ گیا، وہ بتانا بڑا ضروری ہے. بعض کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، خاص طور پہ عمر رسیدہ جو لوگ ہوتے ہیں، ان میں یہ بیماری، جو کہ ایک بیماری ہے جو اللہ کی طرف سے ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، لیکن ظاہر ہے جن کو لگ جائے تو بیماری ہے، ظاہر ہے اس کا پھر شریعت نے حل بتایا ہے. بعض وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو یہ قطرے آنے کی بیماری لگ جاتی ہے، اب وہ بیچارے اس کا تحفظ ہی نہیں کر سکتے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا. اسے عربی زبان میں سلسل بول کہا جاتا ہے، یہ بیماری کا نام ہے سلسل بول. اب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ اس زمانے میں بھی یہ بیماری تھی، یہ کو آج کی نہیں کہ نہیں چل پڑی ہے، یہ اس زمانے میں بھی تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسا شخص جس کو یہ بیماری لگ جائے اور وہ بیچارہ اس بیماری کا شکار ہو جائے تو ظاہر اس نے نماز بھی پڑھنی ہے. فرمایا ایک تو یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گا، اس کو نیا وضو کرنا پڑے گا، اور جو اس کے کپڑے پہ وہ چھینٹے پڑ جاتے ہیں، فرمایا وہ پانی کے چھینٹے وہاں پر اس جگہ پر جو شلوار جیسے ہم یوز کرتے ہیں تو اس پر پانی کے قطرے پھیر لے، پانی کے قطرے ڈال دے ایسے کر کے، اور ظاہر ہر بار دھونا اس کے لیے یہ مشکل ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آسانی دی، فرمایا وہ پانی کے چھینٹے مار لے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اس شرعی عذر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے. یہ ایک رعایت دی گئی ہے اس شخص کو جس کو یہ بیماری ہے، کیونکہ وہ مجبور ہے، اور اسلام کسی کو مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اس کو اسلام رعایت دیتا ہے. نہیں ایک نماز میں نے عرض کیا ہے، ہر نماز کے لیے نیا. کیا؟ ہاں جی، پتہ چل گیا کہ ہو گیا، آپ نے چھینٹے لگا دی، پانی میں لگا دیا، تو اگلی نماز جب ہے تو وہ نماز چینج کرنی پڑی؟ نہیں، وہی لیکن پانی کے چھینٹے ماریں گے. یہی تو اجازت، یہی تو رعایت دی ہے، یہی رعایت دی ہے، وہی آپ استعمال کریں، لیکن پانی کے چھینٹے ہر نماز میں 5 پڑھنا ہے تو 5 دفعہ ہی کرنا ہی ہے صاحب. ٹھیک ہے جی، 5 دفعہ یہ کرنا ہے. یہ چونکہ آج کل بہت زیادہ بیماری، اب تو کئی نوجوان بھی آتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو ان کو بھی یہ بیماری ہے، تو یہ اس کے اسلام نے اس کی ہمیں اجازت دی ہے، اسلام نے آپ کو رعایت دی ہے اس بیماری کی وجہ سے. اس کے علاوہ جو باقی ہے معاملہ، اس کو دھونا پڑے گا، وہ دھو کے جائز ہوگی. مطلب کسی کا ویسے ہو گیا، ایسا کوئی معاملہ ہو گیا تو اس کو شلوار جو ہے وہ دھونی پڑے گی، یا جو بھی لباس پہنا ہوا ہے وہ دھونا پڑے گا. اور اس میں یاد رکھیے گا، بعض ہمارے لوگ یہ بھی سوال کر لیتے ہیں، یہ چونکہ موضوع اس طرح کا ہے، میں ساتھ سوالات بتا دوں کہ جی میں نے وہ شلوار تو دھو لی، لیکن یہ بعض کہتے ہیں جی وہ کپڑے چینج بھی کرنے ہیں. اسلام نے چینج کرنے کا یا تبدیل کرنے کا نہیں کہا، اسلام نے دھونے کا کہا ہے، اور جہاں نجاست لگی ہو، ناپاکی لگی ہو، اسی کو دھونے کا کہا. باقی آپ کا لباس جو ہے وہ پاک ہے. اسی طرح جیسے کسی کو احتلام ہو جاتا ہے اور اس کے کپڑے پر، شلوار پر جہاں جہاں وہ ناپاکی لگی ہے اس کو دھو ڈالیے، باقی آپ کے سارے کپڑے پاک. چینج کرنا ضروری نہیں ہے، پاک کرنا ضروری ہے، یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے جی. آگے فرمائے گا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. یہ تو وہ ناپاکی تھی جو ظاہر کی ناپاکی تھی، ایک ہے باطن کی ناپاکی، اور وہ کیا ہے؟ وہ عقیدے کی ناپاکی. اب اس پہ ذکر آ رہا ہے، اور بتوں کی جو ناپاکی ہے اس سے لوگوں کو دور کیجیے. اب یہ کیا ہے؟ عقیدے کی ناپاکی، اندر کی ناپاکی. اندر کی ناپاکی کیا ہے؟ کہ اللہ وحدہ لا شریک جو پاک ہے، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. بڑا خوبصورت لفظ ہے، اللہ پاک ہے. اللہ کی طہارت کی ہم گواہی زبان سے دیتے ہیں، اس لیے اللہ کو یہ لفظ بڑا پسند ہے جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے.
تو جب اللہ پاک ہے تو اب اس کے مقابلے میں اگر کسی کو لایا جائے گا اس جیسا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ناپاک ہوگا. وہ کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہوگا، نجس ہوگا. کیونکہ اس کائنات کے اندر پاک اور ذات اور وحدہ لا شریک ذات، لائق عبادت ذات صرف ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات. لہذا اللہ کے مقابلے میں اگر کسی کی کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ نجس ہے، ناپاک ہے، یہ شرک ہے. اور شرک اللہ کے ہاں کیا ہے؟ یہ ناپاک ترین چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف کر دیتا ہے، ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اس شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا. اس لیے فرمایا گیا قرآن میں ان المشرکون نجس. اس پہ ترس سے پہلے گزر چکا ہے، میں اشارہ دے رہا ہوں. بے شک مشرک نجس ہے، ناپاک ہے. مشرک ناپاک ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے برابر کسی اور کی عبادت کرتے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. اللہ ساری برائیوں کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اس لیے فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتوں کی گندگی سے دور کیجئے اور انہیں پاک کیجئے. اور یہ جو خانہ کعبہ کو بھی آپ نے پاک کیا، یہ ہم کہتے ہیں نا بتوں سے پاک کیا، نعوذ باللہ وہاں کوئی ناپاکی تو نہیں تھی. آپ کو پتہ ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر آج تک جو کعبہ معظمہ ہے اس کی جو طہارت، پاکیزگی، ظاہری صفائی کی بات کر رہا ہوں، اس کا عرب بہت خیال رکھتے تھے. یہ عرب پہلے دن سے حرم شریف بڑا مقدس تھا. آپ کو پتہ ہے جو اس پر حملہ ہوا، جو ابرا کا حملہ ہوا، جو ابھی سورۃ الفیل میں جس کا پورا ذکر بھی ہے، ابرا نے کیا کیا تھا؟ ابرا نے یمن کے اندر ایک کلیسا بنایا تھا اور کہا تھا کہ اب تمہیں وہاں بیت اللہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کلیسا میں آ جایا کرو. تو وہاں کے عربوں نے کیا کیا تھا؟ مسلمان نہیں تھے، عرب تھے، تب تو ابھی اعلان نبوت ہی نہیں ہوا تھا. تو کیا ہوا جناب، عربوں نے کیا کیا؟ اس بات پر انہیں اتنا غصہ آیا، اس نے کہا دنیا میں بیت اللہ کے برابر کوئی گھر کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے گندگی اٹھا کے اس کے اندر ڈال دی، جس پر وہ بڑا غصے میں آیا ابرا، اور پھر اس نے آ کے حملہ کر دیا ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ پہ. تو اس پر پھر سارے جو معاملہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا دفاع کیا. تو عربوں کے اندر اسلام سے پہلے بھی اس حرم کا تقدس تھا. تو وہ ناپاکی سے مراد یہ نہیں تھا کہ ماں نعوذ باللہ کوئی بری چیزیں وہاں پھینکتے تھے، نہیں، بتوں کی ناپاکی سے اللہ کے رسول نے خانہ کعبہ کو صاف فرمایا. یہ بتوں کی ناپاکی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری ناپاکی سے بھی بچائے، باطنی ناپاکی سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اور مسلمان کی باطنی ناپاکی کیا ہے؟ دل کے اندر میل آ جانا، دل کا برا ہو جانا، دل میں نفرتوں کو پالنا، دل میں بغض کو پالنا، دل میں حسد کو پالنا، دل میں کینے کو پالنا. یہ حسد، یہ بغض، یہ کینہ، یہ نفرت، یہ ایسی چیزیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. فرمایا یہ نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے. اس لیے دوسرے کا نقصان کوئی نہیں ہوتا. جب آپ کسی کے بارے بغض رکھتے ہیں نا جی، کسی کے بارے آپ حسد کرتے ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. یاد رکھنا، نقصان آپ اپنا کر رہے ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالی ہمیں ظاہری پاکیزگی بھی نصیب فرمائے، باطن کی پاکیزگی بھی نصیب فرمائے. اللہ ظاہری ہمیں گندگی سے بھی، ناپاکی سے بھی بچائے، باطن کی ناپاکی سے بھی ہمیں بچائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.